السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو میں شامل کریں گے قرآن فہمی کو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس اللہ رب العزت کی ایک عظیم کتاب ہے جس کا نزول خالصتاً انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ تو جو چیز ہماری رہنما ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ حقیقی تمسک اختیار کیا جائے، اس سے اپنا تعلق بنایا جائے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے ہمیں زندگی گزارنے کا گرد دیا، اور یہی کتاب ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کا موضوع ہے۔ یقیناً ہم اپنی اس کتاب کو مد نظر رکھیں گے تو اپنی سیرت کو اچھا اور مستحسن بنا سکیں گے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مہمان ہیں نصر اللہ خالد صاحب۔ آپ انڈرسٹینڈ قرآن کے انسٹرکٹر ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر ان سے گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کو کس طرح آسان سے آسان انداز میں پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے، تاکہ قرآن کریم کا متن نظر ہمیں سمجھ آئے اور جو مقصود ہے اللہ رب العزت کا اس کتاب کے حوالے سے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ تو ہم اسٹوڈیو میں اپنے میزبان نصر اللہ خالد صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں وعلیکم جناب؟ السلام خیریت ہے؟ ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اس مجلس میں آنے کی، اس مبارک مجلس میں، اور قرآن فہمی کے حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ جی ماشاءاللہ، آپ قرآن کریم کے ایک بہترین استاد ہیں۔ پاکستان میں آپ نے اس کام کے لیے اپنی کاوشوں کو وقف کر رکھا ہے۔ آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے جو آپ کا ادارہ ہے، اس ادارے کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہے، اور یہ قرآن فہمی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین کو صرف اپنا مختصر تعارف کروا دوں کہ میرا نام نصر اللہ خالد، اور کرنٹلی میری پوزیشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم کے ساتھ ایز اے ٹیچر، ایز اے انسٹرکٹر الحمدللہ موجود ہے۔ انڈرسٹینڈ قرآن کا آغاز تو ہم نے سعودی عربیہ ریاض سے کیا تھا۔ انڈرسٹینڈ قرآن کا آغاز ہم نے سعودی عربیہ ریاض سے کیا تھا، جس میں ہم نے آغاز میں شروع میں اس قرآن فہمی کے لیے لوگوں کے گھروں سے اس کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ لوگوں کے فیملیز کو جمع کیا اور ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن کی طرف دعوت دی، قرآن فہمی کے بارے میں ان کو بتایا، اور اس کورس کی اہمیت کے حوالے سے ان کے سامنے باتیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں دی، اور آہستہ آہستہ کرتے باقاعدہ جو سعودی وزارت مذہبی امور ہے ان کی طرف سے باقاعدہ ہمیں مختلف قسم کے پلیٹ فارم مہیا کر دیے گئے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس قرآن فہمی کے کورس کو لوگوں تک عام کریں۔ تو الحمدللہ اس کا جو آغاز ہے وہ 2014 میں ریاض سے کیا گیا، پھر ترقی ہوتے الحمدللہ ابھی یہ دنیا کے اطراف و اکنار تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ سارا سسٹم آپ کا قرآن فہمی کا یہ انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے جاری و ساری ہے؟ بالکل انڈرسٹینڈ قرآن تو ہمیں گلوبل تھوڑا ٹیم کے سا نام تعارف سے۔ کروانا چاہیں گے کہ انڈرسٹینڈ قرآن اس کی بنی، اس کو قیام کب اس کو دیا گیا، اس کی فاؤنڈیشن اب کہاں میں موجود ہے، کیا پاکستان میں بھی اس کا نیٹ ورک ہے، اور اردو طبقہ کے لیے اس کی کیا خدمات؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، جو دمام سعودی عربیہ کے اندر ملک فہد یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں اور انجینئر ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھی چاہے اپنے دین کا یا اپنے قرآن کا کام لے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ایک روایتی انداز میں پڑھ کے نکلا ہوا ہو اور وہی دین کا کام کرے۔ تو یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب انہوں نے اس انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا آغاز کیا، اور یہ ماشاءاللہ پچھلے کوئی 25 سے 30 سال کے دوران اس کورس کو بار بار ڈیولپ کیا گیا، اس کو اپڈیٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ریاض کے اندر، اور ریاض سے ابھی انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم کے نام سے ہم نے اس کا آغاز پاکستان کے اندر بھی کر دیا ہوا ہے۔ ہمارا ایک ہیڈ آفس اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے ایک سب آفس ہمارے پاس جنوبی پنجاب ملتان کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے ایک سب آفس ہم نے کشمیر باغ
آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک بنا دیا ہوا ہے. مزید بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جی اس کو حافظ ترقی صاحب دے رہے ہمیں ہیں. بتانا چاہیں گے کہ اس انڈرسٹینڈ قرآن کا جو کورسز ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ قرآن فہمی کے اعتبار سے ہمیں اس کی کوئی نمایاں خوبیوں کے بارے میں آگاہ فرمائیے. جزاک اللہ خیر. ریس صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بندہ قرآن کی طرف آنے لگتا ہے نا، اس کو 2-3 پرابلم سب سے پہلے پریشان کرتے ہیں. پہلا یہ کہ اس بندے کا عربی کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی یہ ہے اور اس کا ترجمہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یا قرآن. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ آتا ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کا ہے. ہماری سوسائٹی میں قرآن کو سمجھنے کی غرض سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے کہ نہیں آپ کو یہ قرآن نہیں سمجھ آ سکتا، اس کے لیے آپ نے اتنے علوم سیکھنے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ آئے گا. دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کیا ہے، صرف اس کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. انڈرسٹینڈ قرآن آپ کو یہ بات باور کرواتا ہے کہ واقعی ہی اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے جو دوسرا ڈر، پہلا تو ڈر یہ ہو گیا کہ قرآن کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا ڈر عام طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں، یہ آڈینس ہیں، ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ عربی گرامر ہمیں نہیں آتی. تو انڈرسٹینڈ قرآن نے قرآن کے ترجمے کو بھی بڑے سہل انداز سے اپنے مشارکین کے لیے پیش کیا ہے، اور اسی طرح سے گرامر کے لیے بہت زیادہ سہولت دے دی ہے، جس کو ہماری زبان میں یعنی انڈرسٹینڈ قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے TPI، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس ٹوٹل فزیکل انٹریکشن TPI کے ذریعے سے قرآن کی گرامر کو آسان انداز میں سکھایا جاتا ہے. تو اس ٹرمز کو جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آسان انداز میں جو ہے وہ کس طرح آپ بتا سکتے ہیں ناظرین کو؟ جی بالکل. جی اس میں ہم دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس گرامر کا ایک پورشن آتا ہے، یہ ایک ڈیمو کے ٹائپ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایک گرامر کے اندر پورشن آتا ہے جس کے اندر ہم قرآن کی کچھ ضمائر کے حوالے سے یا ورب کے حوالے سے اور خاص طور پہ فعل ماضی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ اشارے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 6 ضمائر ہیں جو آڈینس تک پہنچ بھی گئی، انہوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا. صرف تقریباً 5 سے 10 سیکنڈ لگے ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن کہتے ہوئے. یہ 6 ضمائر اللہ نے قرآن مجید میں 1295 بار استعمال کی ہیں. اب کوئی بندہ ان 6 ضمائر کو سیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے صرف 6 چیزیں نہیں سیکھی، بلکہ اس نے 1295 بار قرآن میں آنے والے آپ کی لفظ کو سیکھ گفتگو لیا. سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید قرآن کریم میں جو الفاظ آتے ہیں بار جی بار تکرار کے ساتھ، جی جی انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جی جی جتنے بھی بالکل. الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں ہاں جی ان کی کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے. کیا میں بالکل. یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل علیہ صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں یہ ہم نے ایک تخمینہ لگایا، ڈاکٹر صاحب نے ایک تخمینہ لگایا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر عام طور پہ جو ہمارے پاس مصحف ہوتا ہے نا اس کے اندر 600 صفحات ہوتے ہیں. ان 600 صفحات کے اندر ہمارے پاس ہر صفحے کے اندر 15 لائنیں آتی ہیں، اور ہر 15 لائنوں کی اوسط اگر نکالی جائے تو وہ ہم نے تقریباً 9 الفاظ نکالے ہیں. مطلب بعض کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اوسط 9 نکالے گئے. تو جب ہم ان کو یعنی ملٹیپلائی کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے پاس جو کل تعداد آ جاتی ہے، کل فگر آ جاتا ہے، وہ ہے 78,000. یعنی 78,000 الفاظ اللہ نے قرآن میں کم و بیش استعمال کیے ہیں، اور یہ تکرار کے ساتھ ہیں، یعنی کنٹینیوسلی ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ 6 ضمائر ہیں، 1295 بار آ رہی ہیں. ٹوٹل الفاظ جو ہے وہ بغیر 78 تکرار کے جو اللہ نے استعمال کیے ہیں وہ 4,500 ہیں. یعنی صرف 4,500 الفاظ اللہ نے قرآن میں راؤنڈ اباؤٹ استعمال کیے ہیں، پھر انہی کو رپیٹ کروایا گیا اور ان کی تعداد تو 78,000 کہاں ہو جاتی تعداد ہے. 78,000 جی جی بالکل 78,000 اور سبحان اللہ. کہاں پہ جو ہے وہ صرف 4,000 کے 500 قریب راؤنڈ جی اباؤٹ 4,500 تعداد. پھر تو قرآن کریم ناظرین سیکھنا بہت ہی آسان ہے. جی جی انشاءاللہ. ہمیں اس طرح کے جیسے جدت کا دور ہے، وقت کی کمی ہے، ایسے کورسز کی طرف ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ضرور جو ہے وہ دھیان دلوانا چاہیے. تو ہم اسی ضمن میں حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن کریم کے یہ سیکھنے کا اس پلیٹ فارم سے جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ٹولز کے طور پر یہ ایک موبائل فون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جی کیا یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، یا صرف فزیکل کلاسز ہی ہوتی ہیں اس مقصد کے لیے؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم نے جب انڈرسٹینڈ قرآن سٹارٹ کیا تھا تو ایک وقت تک ہم اس کو فزیکل لے کے چل رہے تھے.
فزیکل میں ہمیں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ملتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ملتی رہی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ آن لائن میں ہے۔ ابھی ہماری جو زیادہ تر کلاسز چل رہی ہیں حریری صاحب وہ آن لائن چل رہی ہیں، اور ہماری ساری کلاسز زوم کے اوپر ہوتی ہیں۔ زوم ایک اپلیکیشن ہے، آپ وہ اپنے پاس انسٹال کریں، اور اس پہ رجسٹرڈ ہونے کے لیے ہمارا سیمیسٹر وائز سسٹم ہے، یعنی 2 مہینے 2.5 مہینے بعد ہماری تقریباً نئی کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف لیولز ہیں، جس نے ایک لیول کر لیا وہ دوسرے میں چلا جائے گا، جس نے دوسرا کر لیا وہ تیسرے میں چلا جائے گا۔ تو یہ سارا سال ہماری کلاسز چلتی رہتی ہیں، اور ہمارے پاس یہ میں ضروری طور پہ اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ قرآن فہمی کے اس پلیٹ فارم سے صرف کووڈ کے 1 سال کے اندر، یہ جو 2020 اور 21 کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک پریشانی جی آئی، ایک ڈیوریشن آزمائش آیا، آئی، جی بالکل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ہم نے صرف 1 سال کے اندر، کووڈ کے 1 سال کے اندر آن لائن تقریباً 42,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، ماشاءاللہ 42,000، یہ تو اور بہت دنیا اچھی کے، بات ہے کہ جی جب جی دنیا جام ہو گئی تھی، ان کی الحمدللہ، نقل و حرکت سامعین بند ہو گئی تھی، تو ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے اتنا عظیم کام کیا، الحمدللہ اللہ اس کی الحمدللہ، یقیناً جزا دے گا ضرور ضرور کہ انشاءاللہ، جو دنیا محدود ہو کے رہ گئی تھی، ماشاءاللہ آپ نے ان کو قرآن کی طرف جو ہے وہ لے آئے الحمدللہ اور آن لائن سسٹم کا بہترین فائدہ فائدہ اٹھایا۔ اٹھایا، الحمدللہ۔ ناظرین، گفتگو کا انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، قرآن فہمی کے طریقہ کار کے بارے میں ہم انشاءاللہ حافظ نصر اللہ خالد صاحب سے مزید گفتگو کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں ایک بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے۔ یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی، اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، تو خوشی کی بات ہے۔
میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گفتگو کر رہے تھے قرآن فہمی اور اس کا طریقہ کار، اور اس جدید دور میں جب وقت کی کمی ہے اور ہمیں قرآن کریم سیکھنا بھی ہے، اور سیکھنا بھی اس انداز سے ہے کہ اس کا معنی و مفہوم اور مطالب ہمیں سمجھ آ جائیں، تو اس سلسلے میں ہم نے غور کیا مختلف انسٹیٹیوشنز کے اور ان کے طریقہ کار کے حوالے سے، تو ہمیں ایک انڈرسٹینڈ قرآن کے حوالے سے ایک ادارہ ہمیں ملا، تو ہم نے ان کے انسٹرکٹر سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں کچھ دیر کے لیے رہنمائی کریں تاکہ ناظرین قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ان کے لیے ایک ترغیبی پہلو ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم حافظ صاحب سے، اپنے مہمان سے پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن کریم یہ جو آپ انڈرسٹینڈ قرآن کے تھرو لوگوں کو سکھلا رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ بتلائیے گا کہ کتنی تعلیم کا ہونا ضروری ہے اس قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے، یعنی کہ آپ کے پلیٹ فارم کو رجسٹر کرنے کے لیے۔ دوسرا آپ یہ بتلائیے گا کہ اس میں کتنے لیول کے اوپر جو ہے یہ کورسز آپ آفر کر رہے ہیں؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ اس کو کس ایج کا بندہ یا کتنی اس کی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے کہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں، انڈرسٹینڈ قرآن ایک فطرتی تعلیم ہے۔ فطرتی تعلیم اس طرح سے کہ جس طرح ایک ماں ایک بچے کو اشاروں کے ساتھ اپنی بات سمجھاتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہم گرامر کا وہ پارٹ جو عام طور پہ لوگوں کو مشکل سمجھ لگتا ہے،
ہم ان کو بالکل وہ فطرتی طریقے کے ساتھ وہ سکھاتے ہیں. اس کے اندر ہم نے 4 سال سے اوپر کوئی بھی بچہ اس کو سیکھ سکتا ہے الحمدللہ. اور ہم نے جب ریاض کے اندر فزیکل کلاسز کروائیں، بلکہ ایون کہ آن لائن کلاسز کے اندر بھی تو ہمارے پاس. میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے اوپر یعنی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ سکتا ہے، تو کیا یہ بڑی عمر والے افراد اور یہ چھوٹی عمر والے افراد ایک ہی پلیٹ فارم سے اکٹھے سیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کا ہم نے تجربہ بھی کیا باقاعدہ، کیونکہ ہمارے پاس یہ میں بات کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ فزیکل کلاسز جب ہم ریاض کے اندر کروا رہے تھے تو ہمارے پاس والد اور اس کے ساتھ ان کے بچے بھی آتے تھے. وہ بچے عام طور پہ 4 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا. اور جو اس سے بڑی مزے کی بات یہ ہے وہ یہ کہ بچے کی جو لرننگ سپیڈ تھی وہ باپ سے زیادہ ہوتی تھی. ایون کہ آن لائن کے اندر بھی ہمارے پاس ایسی ماشاءاللہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ایک ہی خاندان کے 7، 8 یا 5 افراد بیٹھے ہیں، ان کے اندر جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی لرننگ سپیڈ والدین سے زیادہ ہوتی تھی. تو یہ انڈرسٹینڈ قرآن 4-5 سال سے اوپر جو بھی بچہ ہے، بے شک اس کو جو تھیوریٹیکلی یا تفسیر کا پارٹ ہے وہ شاید ویسے سمجھنا ہے کیونکہ اس کی ایج سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن گرامر کا پارٹ وہ بہت اچھے سے سیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فطرتی طریقہ موجود ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 4 سال سے اوپر اور آخری عمر جو بھی ہو کسی کی، وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ ہم اس قرآن فہمی کے ذریعے ان کا تعلق قرآن سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا اس کے اندر جو آپ نے لیولز کے حوالے سے سوال کیا، دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس 2 طرح کے پروگرام ہم آفر کرتے ہیں. پہلا پروگرام ہمارے پاس عام ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4 اور لیول 5 کا نام دیتے ہیں. لیول 1 کے اندر نماز اور سورۃ الفاتحہ اور چند چھوٹی صورتوں کا ترجمہ ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو، تاکہ کیونکہ نماز جو ہے نا، نماز ابتدائی سٹیجز ہیں. جی بالکل، کیونکہ نماز دیکھیں نا، نماز میں نے روز 5 بار پڑھنی ہے. تو انڈرسٹینڈ قرآن کو ہم نماز سے کیوں نہ شروع کر لیں، تاکہ ہمارا وہ جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ وہ اس نماز کے ذریعے اور مضبوط ہو جائے. ہم نے یہ جو ذکر کرنے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ صرف نماز اور چند چھوٹی موٹی صورتیں جو ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے چاروں کل ہو گئے، سورۃ عصر نصر ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 میں صرف یہی چیزیں ہیں. اور یہ ترجمہ نماز کا، اذان کے اذکار اور یہ چھوٹی صورتیں ملا کے انڈرسٹینڈ قرآن صرف لیول 1 کے اندر آپ 40,000 بار قرآن میں آنے والے الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی قرآنی حصہ بھی اس میں کور کیا ہوا ہے بالکل ابتدائی لیول پہ. اور ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے آپ کہ اس لیول 1 اور لیول 2 اور اس طرح لیول 5 تک جو آپ کے کورسز ہیں، ان میں ڈوریشن کتنے ہیں، یعنی کتنے دن کے کورسز ہیں، کتنے گھنٹوں پر کریڈٹ آور پر جو ہے یہ کورسز ہوتے ہیں؟ جی ہمارے جی جزاک اللہ خیر. یہ جو ہمارے سارے کورسز ہیں سب کا دورانیہ 20 گھنٹے ہے. ہم کہتے ہیں آپ 20 گھنٹے ہمارے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہمارے کہے گئے طریقہ کے مطابق آپ پریکٹس کریں، اس کو ٹائم دیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو قرآن لرننگ کی سپیڈ ہے یا قرآن لرننگ کے حوالے سے جو ڈر اور خوف ہے وہ نکال دے گا. لیول 1 کریں گے، پھر لیول 2 کے اندر بھی حراجی صاحب ہمارے پاس 20 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کے پہلے 5 پیجز لے آتے ہیں. اور جو مزے کی بات ہے نا اس کے اندر سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لیول 2 کے اندر ہم نے قرآن کو جو 5 پیجز پہ تقسیم کیا، ہر پیج پہ ہم نے ہر پیج کو 4 موضوعات پہ تقسیم کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 4 موضوعات کو تھوڑا سا سمرائز کر کے ذہن میں بٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کے ایک پیج کو مکمل طور پہ اس کا خلاصہ یا اس کی سمری اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے. تو اس کو ہم نے اس طرح سے پورے قرآن کو موضوعات پہ تقسیم کیا. لیول 2 کے اندر سورۃ بقرہ کے پہلے 5 پیجز ہیں، گرامر کے پورشن تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کے اگلے 5 پیجز ہیں، پھر اس کے بعد پہلے پارے کے ہی اگلے 5 پیجز ہیں. یعنی اگلے جو 4 لیولز ہیں اس کے اندر پہلا پارا مکمل کروا دیا جاتا ہے، اور جو قرآنک گرامر ہے وہ بھی تقریباً 95% ہم الحمدللہ اپنے جو سامعین یا سامعات ہوتی ہیں ان کو ہم کنوے کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے. جی نصر اللہ بھائی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ اس کی زبان کافی مشکل ہے اور گرامر جو ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کو کس لحاظ سے مشکل پیش آتی ہے؟ گرامیٹیکلی ان کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے یا دوسرے لحاظ سے ان کے معنی کرنے کے لحاظ سے وہ مشکل پیش؟ دیکھیں، جو ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا نا وہ یہ بات ہے کہ لوگوں کو گرامیٹیکلی طور پہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ان کو اگر ہم عربک گرامر کے اعتبار سے سکھائیں نا جی کہ یہ فلاں چیز ہے اور اس کے اندر فلاں قاعدہ لگا، فلاں رول اینڈ ریگولیشنز لغت کے لگے ہیں تو پھر یہ فلاں چیز بن گئی ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ
جب ہم ہمارے ہاں مطلب گرامر کے اندر جب جمع مذکر آتی ہے، جمع مذکر سالم آتی ہے یا جمع مؤنث سالم آتی ہے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ رول اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جمع مذکر سالم کی جمع کیسے بنانی ہے، آخر پہ واو نون اور یا نون کا اضافہ کر دینا ہے، آپ کے پاس جمع آ جائے گی. جیسے مسلم سے مسلمون، مومن سے مومنون، مومنین وغیرہ. تو ہم ان کو گرامر کے رولز کے اندر، رول اینڈ ریگولیشنز کے اندر نہیں لے کے جاتے، بلکہ ان کو ٹیکنیکلی طور پہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے. اور ہم نے ان اسٹوڈنٹس کا سب سے زیادہ یعنی اس حوالے سے لرننگ دیکھی ہے جو اسٹوڈنٹ اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. اور پریکٹس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ پریکٹس کر لیں. آپ 2 منٹ کے لیے کہہ دیں ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ وہ گرامر کے جو سخت رولز ہیں یعنی اس طرف نہیں جائیں انڈرسٹینڈ گے. قرآن کا یہ جو سسٹم ہے، جی یہ جی تکرار اگر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہاں وہ زیادہ جی، افیکٹو ہو جاتا ہے زیادہ ہمارا افیکٹو ہو مسئلہ، جاتا ہے. بالکل اور جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا، تو آپ لیول 1، 2 اور 5 تک جو پہلا سٹیج ہے، تو اس کے علاوہ کون سی سٹیج ہے جو آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی رائٹ صاحب، دوسرا جو ہمارے پاس ہے نا، وہ ہمارے پاس پروگرام، میں نے آپ کو بتایا 2 پروگرام آفر ہوتے ہیں. ایک تو یہ والے 5 لیولز ہیں. دوسرا پروگرام ہمارے پاس ہے بگننگ ٹو اینڈ کے نام سے، جس کے اندر باقاعدہ قرآن کی ساری آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر، بعض اوقات مختصراً اور بعض اوقات ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے پورے قرآن کو اسی طرح موضوعات پہ تقسیم کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہر صفحے کو 4 یا 2 یا 3 موضوعات پہ تقسیم کر دیا گیا. تو بگننگ ٹو اینڈ کے اندر اس کے بھی 5 ہی لیول ہیں. ہر لیول کے اندر 6 پارے پڑھائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جب ہم 5 لیول مکمل کرتے ہیں تو پورے قرآن کا آپ ترجمہ اور تفسیر اور تشریح الحمدللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ دیکھ چکے ہوتے ہیں. یہ والا پروگرام ہم عام طور پہ آفر کرتے ہیں جنہوں نے پہلے 5 پروگرامز کیے ہوتے ہیں. اس کی وجہ لیول 1 سے 5 تک جی انہوں نے کیا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ قرآن کو. یہ انڈرسٹینڈ قرآن ہے وہ بگننگ ٹو اینڈ ہے. جنہوں نے یہ کیے ہوتے ہیں نا، پھر اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے ذہن میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک گرامیٹیکلی ان کی بیس بنی ہوتی ہے، ان کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی تفسیر کے پورشن کے حوالے سے یوز ٹو ہوتے ہیں، کہ جب تفسیر کی جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پہ وہ ہضم بھی کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم عام طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ 5 لیولز کرنے کے بعد آپ بگننگ ٹو اینڈ کی طرف تشریف لائیں. ماشاءاللہ. جو ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ انڈرسٹینڈ قرآن کے تھرو جو آپ کورسز آفر کرتے ہیں قرآن فہمی کے حوالے سے، ان کی ایک تو چارجز کوئی ہوتے ہیں، تو اگر چارجز ہوتے ہیں تو وہ بتلائیے. اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پروگرام سے انسپائر ہو کے قرآن فہمی کرنا چاہتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ یا آپ کے کورسز تک وہ لنک کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی سوشل ویب کے حوالے سے اگر کوئی لنک ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے رکھیے. جی بہتر ہے، جزاک اللہ خیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پروگرامز آفر کرتے ہیں یہ سارے فری آف کاسٹ ہیں. یہ سارے کے سارے فار دی سیک آف اللہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر لینے کی غرض سے یہ پروگرام آفر کیے جاتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اور وہ ساری ٹیم خود ہی ان کے اخراجات بھی برداشت کرتی ہے. کیونکہ عام طور پہ صاحب جب آپ آن لائن لیتے ہیں نا کلاسز، تو آن لائن میں آپ کے خرچے فزیکل کلاس سے زیادہ ہوتے ہیں، زوم کے لائسنس وغیرہ خریدنے اور ان کے ساتھ معاملات وغیرہ کرنے. تو الحمدللہ اللہ نے ابھی تک ہمارے جتنی بھی ٹیم ہے، ہمارے ساتھ جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں، ان کو یہ توفیق بخشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش کے ہی رہے یہ توفیق ساری عمر کے لیے، کہ وہ سارے اخراجات الحمدللہ اپنی جیب سے برداشت کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس آنے والا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، ہم اس سے کسی بھی قسم کی فیس آن لائن میں چارج نہیں کرتے. فزیکل میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان سے ایک مائنر سی فیس صرف اس مد میں چارج کی جاتی ہے کہ وہ ہم ان کو ریفریشمنٹ کے طور پہ انہی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ریفریشمنٹ کے طور پہ، یا ہم نے جو بلڈنگ کرائے پہ لی ہے اس کا تھوڑا سا رینٹ وغیرہ پے کر دیتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس کانٹینٹ موجود ہے کتاب کی صورت میں، وہ کتاب پرنٹ کر کے ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور لنک کیسے ہوا جائے یہ بھی تھوڑا سا ناظرین جی کو بتائیے گا. ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ موجود ہے. آپ انشاءاللہ ابھی اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے وہ چیزیں ہم مہیا کر دیں گے، اور ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس قرآن فہمی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. ہم حافظ صاحب سے درخواست کریں گے کہ ناظرین کے لیے کوئی پیغام جو اس پروگرام کا خلاصہ ہو کیا دینا چاہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ اس پروگرام کی وساطت سے میں سب سے پہلا اور اہم پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ
ہمیں ہمیشہ اپنے دل اور دماغ سے قرآن لرننگ کے حوالے سے جو خوف ہے نا اس کو نکال دینا چاہیے. یہ خوف شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا اس خوف کے ذریعے کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ ہمارے پاس آئیں, آپ اس ٹیم کو جوائن کریں, آپ انڈرسٹینڈ قرآن کے لیولز پڑھیں. ہم انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ آپ کو ریئلائز کروائیں گے کہ قرآن کو سیکھنا یا اس سے نصیحت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے. یہ پہلا میرا آپ سے گزارش ہے. اور دوسرا, انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی ٹیم کا بھی یہ ہدف ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یہ ہدف ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت 1.3 بلین نان عرب ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 1.3 بلین ان نان عرب تک اپنے آپ کو اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے جو قرآن کے حوالے سے ڈرے ہوئے ہیں یا قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, بڑی ہی مفید گفتگو رہی ہماری. آپ انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز سے استفادہ کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو ان کے کانٹیکٹ نمبر اور لنک مل جائیں گے جس سے ان کے کورسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. قرآن فہمی کی یہ اس مشن میں ود آؤٹ چارجز آپ کو آفر کر رہے ہیں. تو ناظرین, آج کا پروگرام سننے اور پڑھنے کی حد تک ہمارے لیے انتہا درجے کا مفید رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایسے پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.